السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے غار ثور تک بائی علی اصغر چودھری۔ جناب ابو طالب کے مکان پر سرداران قریش ایک مضبوط جتھا موجود ہے۔ آج ان کے لہجے میں درستی ہے، آنکھوں میں حقارت شرارت کی چمک ہے، مجاز میں برہمی کی چنگاریاں سی اٹھ رہی ہیں اور ہر ایک بڑھ کر باتیں بنا رہا ہے۔ جناب ابو طالب بڑے بردبار ہیں، ان کی پیشانی پر ملال کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے۔ وہ بڑے پرسکون لہجے میں پوچھتے ہیں، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ سرداران قریش: اے ابو طالب، آپ ہم سب سے بزرگ اور معمر ہیں، حسب و نسب و شرف و عزت والے ہیں۔ ہمارے دلوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہم نے کافی عرصے پہلے آپ سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو ہمارے معبود کی برائی کرنے سے روکیں اور اس کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، مگر نہ آپ اس کی حمایت کرنے سے باز آئے، نہ وہ اپنی حرکت سے باز آیا ہے۔ ہمارے صبر و ضبط کو بھی انتہا ہو گئی ہے۔ آخر ہم کب تک اپنے باپ دادا کی برائی، اپنے عقلوں کی توہین اور اپنے معبودوں کی عیب جوئی برداشت کرتے رہیں؟ اب ہم اس لیے دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ یا تو اسے روکیں یا پھر ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہوگا، یہاں تک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فریق ہلاک ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب نے وفد کے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو معاملے کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلوایا۔ جب آپ تشریف لائے تو جناب ابو طالب نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر کہا، بھتیجے، تمہارے چچا زاد مجھ سے تمہارے بارے میں ایسی شکایت کرنے آئے ہیں۔ تم ان کی مجلسوں میں اور مسجد حرم میں انہیں اذیت پہنچاتے ہو، تم ایسی باتیں کہتے ہو جو انہیں ناگوار ہیں۔ ان کے شرف کو دیکھو، یہ دوسری بار آئے ہیں، لہٰذا اب انہیں اذیت دینا بند کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور سرداران قریش سے پوچھا، کیا آپ یہ سورج دیکھ رہے ہیں؟ سرداران قریش: ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورج جس طرح آپ لوگوں سے اپنے شعلے روک دینے پر قادر نہیں ہے، اسی طرح میں بھی اس کام کو چھوڑ دینے پر قادر نہیں ہوں۔ سرداران قریش مایوس ہو گئے، مگر انہیں کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک قریش خاموش رہے اور پھر واہی تباہی بکتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ جب ابو طالب اکیلے رہ گئے تو انہوں نے عقیل کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلایا اور انہیں ملائمت اور شفقت سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم نے آ کر مجھ سے یہ باتیں کہی ہیں، تم میرے لیے بھی اپنے لیے بھی جینے کی کچھ گنجائش باقی رہنے دو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ نہ میں اسے اٹھا سکوں اور نہ تم اٹھا سکو، لہٰذا اپنی قوم سے ایسے باتیں کہنا چھوڑ دو جو انہیں ناگوار ہیں۔ قریش کی مجلس نے طے کیا کہ اس کے لیے زیادہ لمبی چوڑی کوشش کی حاجت نہیں ہے، بلکہ ان کی ظاہری آنکھوں کے سامنے اس کو جو سب سے بڑی چٹان تھی، جس پر اگرچہ وہ خود ٹیک لگائے ہوئے نہیں تھا، لیکن وہ یہی باور کرتے تھے کہ اس کی سب سے بڑی ٹیک اس کا چچا ابو طالب ہے، طے کیا گیا کہ بس اس چٹان کو جس طرح بن پڑے کسی طرح اس کے قدموں کے نیچے سے سرکا لو۔ یقین تھا اس کے ساتھ وہ اور اس کا دعوے دونوں ہی سربسجود ہو جائیں گے۔ جو کچھ ممکن تھا اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کیا۔ ابتدا میں کچھ مایوسیاں بھی ہوئیں اور اچھی خاصی مایوسیاں ہوئیں، لیکن واقعتاً وہ کسی پر کھڑا تھا، اس کے عینی شاہد کس طرح پیدا ہوتے اگر ابو طالب اپنی 40 سال کی محنت اور محبت کو برباد کرنے پر آمادہ نہ ہو جاتے۔ تاریخ نے اس دردناک موقعے کی تصویر محفوظ رکھی ہے جس وقت اپنے گودوں کے پالے ہوئے یتیم بھتیجے کو لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں آپ دیدہ ہو کر ابو طالب کہہ رہے تھے، مجھ پر اتنا نہ لادو جسے میں نہ اٹھا سکوں۔ قریش کامیاب ہو گئے، چٹان لڑک گئی، لیکن قریش ہی نے نہیں بلکہ دنیا نے دیکھا کہ جس کو گرانے کے لیے یہ کیا گیا تھا وہ جہاں تھا وہاں سے ہلا بھی نہیں، صرف آواز آ رہی تھی کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، میرے دائیں ہاتھ میں آفتاب اور بائیں ہاتھ میں مہتاب اگر اس لیے رکھ دیا جائے کہ میں اس امر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان کی ایجابی کوششوں کی امید کی دبی چھپی چنگاریوں کو آخری طور پر بجھانے کے لیے فرمایا گیا اور اس کو تو وہ دیکھ بھی چکے تھے۔ آفتاب و مہتاب تو ان کے پاس تھے نہیں، لیکن جو کچھ بھی تھا سب کو دیکھ کر وہ مایوس ہو چکے تھے۔ باقی اب جن ایذا مہموں کا انہوں نے آغاز کیا تھا اس کے متعلق بھی قطعی لفظوں میں اعلان کر دیا گیا، یہ کام پورا ہوگا یا میں اس میں مر جاؤں گا۔
کام تو پورا ہونے والا تھا اور اس میں شک کی گنجائش ہی کیا تھی، لیکن دے کر تو تم دیکھ چکے، اب لے کر دیکھو، اچھی طرح دیکھو۔ اس سلبی امتحان کی راہ میں جان تک کی بازی لگا دی گئی اور یہی مطلب تھا، یا میں اس میں مر جاؤں یا مارا جاؤں گا۔ جناب ابو طالب کی بات سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ چچا کے لیے اب میری حمایت کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ اس سے دستبردار ہونے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، چچا جان، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند بائیں ہاتھ پر بھی رکھ دیا جائے تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اسے کامیاب فرما دے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ ارشاد سن کر از السما کا ذرہ ذرہ پکار اٹھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ دعوت حق کے سلسلے میں تمام نبیوں نے جو مصائب برداشت کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا برداشت کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامت ہے، جسے آپ کے بعد دعوت حق کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس کی راہ میں ہر نوع کی سختیاں آئیں گی اور مبارک ہیں وہ لوگ جو انہیں ہنسی خوشی پھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے جھیلتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہر مسلمان کی رگ گپے میں بجلیاں سی دوڑاتا رہے گا۔ تخت وار پر چڑھ کر نعرے حق لگانے والے بھی آپ ہی کے نام لیوا ہوں گے، جب تک کہ آفتاب بے نور نہیں کر دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زبانی کرۂ ارض کے کونے کونے تک پہنچتا رہے گا۔ جب وہ طاغوتی طاقتوں سے نبرو آزما ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں یہی جواب دے کر ظالموں کا منہ بند کر دیا کریں گے۔ سمندروں اور صحراؤں میں یہ پیغام گونجے گا، ہر نشیب و فراز میں آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی۔ دشت چمن میں اس کی بدولت حیات نو کے کمل کھلتے رہیں گے اور آپ کا اسوہ حسنہ بحر کے دور دراز کناروں تک روشنی پھیلاتا رہے گا۔ ہم ان خوش بختیوں کو سلام کہتے ہیں جو ہر زمانے میں بھولے بھٹکے انسانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کی تمام رعنائیاں وقف کر دیں گے۔ وہ کرۂ ارض کے روشن ستارے ہیں، وہ گلزار ہستی کے دلکش اور معطر پھول ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر سدا برستی رہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کی بات سے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ شدت جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت دل گرفتہ ہو کر وہاں سے چل دیے ہیں۔ جناب ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر بے چین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کس پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر ہمیشہ آپ کی پشت پناہی کی، اور اب ان کی حمایت سے دستبرداری کی بات کر کے گویا انہیں کلے کو سے دھکا دے دیا ہے۔ جناب ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو دیکھ کر مضطرب ہو گئے، ان کے دل سے ایک ہونک سی اٹھی۔ اوہ میرا بھتیجا، جس نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینے پر تل گیا ہے اور میں اسے سہارا دینے سے بھی گریزاں ہوں۔ انہوں نے آواز دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلایا اور جب آپ قریب آ گئے تو کہا، بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو اور جو کچھ کرنا چاہو کرو، خدا کی قسم میں کسی چیز کی وجہ سے بھی تمہیں دشمنوں کے حوالے نہ کروں گا۔ سہارے کی لڑکتی ہوئی چٹان پھر اپنی جگہ پر جم گئی ہے، سرداران قریش کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کے شیخ کی حمایت دوبارہ حاصل ہو گئی ہے۔ ایک اور کوشش۔ کافی دنوں تک غور و خوض کرنے کے بعد سرداران قریش کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ ابو جہل نے کہا، یا معشر قریش، آپ نے دیکھ لیا کہ اب ابو طالب بھی محمد کی حمایت سے کسی صورت میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور خود محمد تو اپنے دین کی تبلیغ میں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر سرگرم ہے۔ ہمارے معبودوں کی توہین ہو رہی ہے اور وہ اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے اپنا زور لگانا پڑے گا، لیکن جب تک محمد کو ابو طالب سے جدا کر کے بے بس نہیں کیا جاتا، ہم اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ابو طالب تو اب اپنی قوم کی عداوت اور اس سے علیحدگی تک برداشت کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، لیکن اپنے بھتیجے کو چھوڑنا انہیں گوارا نہیں ہے، اس لیے میری ایک بات مانو۔
سرداران قریش: ہاں ہاں ابو الحکم، کہو، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے ہمیشہ پتے کی بات کہی ہے۔ ابو جہل: آؤ ولید بن مغیرہ کے بیٹے امارہ بن ولید کے بدلے ابو طالب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کی بات کریں۔ اگر وہ مان گئے تو ہمارا مقصد آسانی سے حل ہو جائے گا۔ سرداران قریش: خوب، بہت خوب، یہ تجویز نہایت عمدہ ہے۔ بھلا ابو طالب کو اس میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟ دوسرے روز یہ وفد امارہ بن ولید کو لیے ہوئے ابو طالب کے پاس پہنچا اور قائد وفد ابو جہل نے کہا: اے ابو طالب، یہ امارہ بن ولید قریش کا نہایت بہادر اور خوبصورت نوجوان ہے۔ اسے تم اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے عوض میں اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دو، جس نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی، اپنی قوم میں نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیں، ہم سب کو جاہل اور بے وقوف ٹھہرایا۔ تم امارہ کو رکھ لو، یہ تمہارا سہارا بنے گا اور ہم محمد کو قتل کر دیں گے تاکہ اس نئے دین کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا اور بولے: خدا کی قسم، تم نے سخت بے انصافی کی بات کی ہے۔ اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اس کی پرورش کروں اور میرا بیٹا خود مانگتے ہو کہ اسے قتل کرو۔ واللہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بدترین بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ معتم بن عدی: اے ابو طالب، ہم نے تو یہ کوشش کی ہے کہ تمہیں اس پریشانی سے نجات دلائیں جس میں تم محمد کی حمایت کرنے کی وجہ سے پڑ گئے ہو۔ ہم نے انصاف کی بات کی ہے، بیٹے کے بدلے بیٹا دیا ہے، اس سے بڑھ کر انصاف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر تم اسے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، حالانکہ اس ایک بات کو مان لینے سے ساری قوم کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ ابو طالب: خدا کی قسم، ان لوگوں نے مجھ سے کوئی انصاف نہیں کیا اور تم پر تعجب ہے کہ اپنے ہی خاندان کے خلاف ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ قدر توقف کے بعد اچھا کرو جو تمہارا جی چاہے، لیکن میں کسی قیمت پر محمد کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سرداران قریش میں بہت سے کھڑے ہو گئے اور بات تلخ کلامی تک جا پہنچی۔ انہوں نے ابو طالب کو دھمکیاں دیں اور لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو گئے، لیکن ابو طالب نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ہم تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، جو تم سے بناتا ہے کر گزرو۔ یہ سچ ہے، جمہور قریش کے بین القبائلی قوانین کی روح سے بھی اس پر ہاتھ دراز کرنا آسان نہ تھا جو ان غلاموں اور پردیسیوں بے کسوں کی طرح لاوارث نہ تھا جن کے ساتھ ظالموں نے جو ستم کی چاند ٹھنڈے سانسوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ بنو ہاشم سے بھی دبتے تھے اور ان کے حلیفوں سے بھی شرماتے تھے جن کے ساتھ ان کے نشانے کا خاندانی تعلق تھا، تاہم زیادہ دنوں تک وہ صبر نہ کر سکے۔ بنو ہاشم کا جوش اور جذبہ۔ سرِ شام ہی ابو طالب کے مکان پر بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جمع ہو گئے، البتہ ابو لہب ان میں شامل نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی اہم بات ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو طالب نے امیر مجلس کی حیثیت سے کہا: میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے، قریش کے تمام قبائل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد ہو گئے ہیں اور مکہ میں کوئی ایسا گھرانہ باقی نہیں رہا ہے جس نے محمد کی مخالفت میں مجھے دھمکیاں نہ دی ہوں۔ بات اب صرف مخالفت تک ہی محدود نہیں رہی ہے بلکہ نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی ہے۔ کل ہی سب لوگ اس بات کا اعلان کر گئے ہیں کہ یا تو محمد کو ان کے حوالے کر دو اور وہ انہیں ختم کر دے، یا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ معاملہ صرف محمد کی زندگی کا ہی نہیں ہے بلکہ پورے خاندان اور قبیلے کی بہبود و بقا کا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم دب گئے تو ہمارا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہی۔ اگر ان لوگوں کو اس دین سے نفرت ہے تو اسے قبول نہ کریں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں محمد کو ان کے حوالے کر دوں۔ کیا خاندان بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب میں اتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی ہے کہ دوسرے قبیلے ان کے امین اور صادق اور پاک باز انسان پر ظلم و ستم کریں، دست درازیاں کرتے رہیں اور ان کی جان کے در پہ ہو جائیں، اور یہ شریف اور نجیب اور عزت و شرف والا خاندان خاموش تماشائی بنا ان سارے کھیل کو دیکھتا رہے؟ خدا کی قسم، ہم اتنے بے اہمیت نہیں ہیں کہ دوسروں کا ناجائز دباؤ برداشت کرتے رہیں، اپنی عزت اور آبرو کو یوں تباہ ہوتے دیکھتے رہیں۔ اس خاندان نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، مظلوم کی داد رسی کی ہے اور ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اب تو اس خاندان کے جگر گوشے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے، ہمیں متحد ہو کر دوسروں کی ہر دھمکی کا جواب دینے کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سب محمد کی حمایت اور حفاظت کے سلسلے میں تعاون کرنے پر تیار ہیں؟
اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خاندان کی بقا و بہبود کا مسئلہ تھا، سب کی عزت اور آبرو کا سوال تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ دین کو قبول کرنے یا نہ کرنے کی بات ہی نہ تھی، بلکہ دوسرے قبیلوں پر اپنے خاندان کے ایک فرد کی حفاظت کا مسئلہ تھا۔ اس بات پر سب متفق تھے، اس لیے سب نے بیک زبان کہا، اے شیخ، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کی طرف بدنیتی سے بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ہم نے بہت عرصے تک صبر اور برداشت سے کام لیا ہے، لیکن اب ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ ہم جنگجو اور بہادر ہیں، اب آپ ہمیں ہر میدان میں ثابت قدم پائیں گے۔ ابو طالب کے چہرے پر مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں۔ دوسرے روز ابو طالب اور دیگر اہل خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آئے تاکہ انہیں اس فیصلے سے آگاہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے اور کسی کو ان کے متعلق کوئی یقینی بات معلوم نہیں تھی۔ ابو طالب کا ماٹا ٹھنکا، سب کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، اس لیے سب ابو طالب کے مکان پر جمع ہوئے اور بنی عبد المطلب اور بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کر کے ابو طالب نے کہا، ایک یہ خنجر یا کوئی ہتھیار اپنے کپڑوں میں چھپا لو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جب میں حرم میں داخل ہوں تو دیکھو کہ عظمائے قریش کی کون سی مجلس میں ابو جہل بیٹھا ہے، بس اس مجلس کے کسی شخص کو زندہ نہ چھوڑنا، کیونکہ لا محالہ اس مجلس کے آدمیوں نے محمد کو قتل کیا ہوگا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مختصر سا دستہ ابو طالب کی قیادت میں ہتھیاروں کو چھپائے ہوئے مسجد حرم کی طرف روانہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کھیلنے والا ان کے ہاتھوں سے بچ کر کہاں جائے گا؟ جوش انتقام اور غیظ و غضب کا ایک طوفان ان کے سینوں میں کروٹیں لے رہا تھا۔ یہ دستہ ابھی چند قدم ہی گیا ہوگا کہ راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ مل گئے۔ انہیں بے حد حیرت ہوئی، اس لیے کہ ابو طالب سے پوچھا، یہ شیخ کیا ماجرا ہے؟ خاندان بنو ہاشم کے سب نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لینے۔ زید حیرت سے، انہیں کیا ہوا؟ وہ تو خیریت سے، میں ابھی ان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، بے چینی دور ہوئی۔ ابو طالب نے اپنے ساتھ لے کر مسجد حرام میں پہنچے۔ سرداران قریش نے جب بنو ہاشم کا یہ گروہ غیر متوقع طور پر حرم میں داخل ہوتے دیکھا تو انہیں تعجب ہوا۔ یہ کیا بات ہے؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا۔ اتنے میں ابو طالب ان کے قریب پہنچ کر بولے، یا معاشر قریش، تمہیں کچھ معلوم ہے میں نے کیا ارادہ کیا تھا؟ سرداران قریش بیک زبان، واللہ ہمیں تو اس کی خوش خبر نہیں۔ ابو طالب نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے نوجوانوں سے اپنی چادریں ہٹانے کے لیے کہا۔ جب انہیں چادریں ہٹائیں تو قریش یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز ہتھیار ہے۔ انہوں نے متفسرانہ نگاہوں سے ابو طالب کی طرف دیکھا۔ خدا کی قسم، ابو طالب بولے، اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ ہم لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں۔ سرداران قریش دھک سے رہ گئے۔ محمد پر ہاتھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس راہ میں خون کے دریا بہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا اور سب کی نظریں ابو جہل پر مرکوز ہو گئیں جو اپنی پیشانی سے پشمینہ پوچھ رہا تھا۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جوروں بھی لگائے بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ ابوالعاص بن عبد العزیٰ کے گرد بہت سے قریشی جمع ہیں اور یہ اصرار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، اس لیے ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو تمہاری بیوی ہیں طلاق دے دو تاکہ وہ اپنے رویوں کو چھوڑ دیں۔ مگر ابوالعاص ان سے بار بار کہہ رہے ہیں، لوگوں، میں نے محمد کا دین اختیار نہیں کیا ہے، تم مجھے تنگ نہ کرو۔ یہ معاملہ میاں بیوی کی رفاقت اور باہمی انس اور محبت کا ہے، میں اس بیوی کو کسی قیمت پر جدا نہ کروں گا۔ اگرچہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنے باپ کا دین قبول کر چکی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے راضی ہوں اور اس کی جدائی مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب لوگوں کا شور و غوغا بڑھ گیا تو ابوالعاص یہ دو شعر پڑھے، مجھے زینب
یاد آئی تو میں نے کہا کہ حرم کا ہر باشندہ سرسبز و شاداب رہے۔ زینب تو امین اور صالح کی بیٹی ہے، اور ایک شوہر اپنی ایسی بیوی کی تعریف ہی کرے گا جیسے اوصاف کی مجھے اس کے معلوم ہے۔ لوگوں کا یہ مجمع طعن اور تشنیع کے تیر پھینکتا، بدزبانی اور بدگوئی کے نشتر چلاتا ہوا چھڑ گیا۔ ابو العاص کی ماں ہالہ بنت خولد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ وہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور اپنے مال اور تجارت اور امانت کے لحاظ سے ان کا شمار شہر کے گنے چنے لوگوں میں ہوتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے ہو چکا تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی تھی۔ نبوت کے بعد اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کے سلسلے میں قریش کا دباؤ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب قریش نے زیادہ اصرار کیا اور کہا کہ تم زینب کو طلاق دے دو اور قریش کی جس عورت کو پسند کرو اس سے ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، تو انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دے دیا تھا، خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بہترین بیوی ہے۔ قریش کا یہ حربہ ابو لہب پر کام کر گیا اور اس نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو مجبور کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دلوا دی تھی، حالانکہ ابھی تک رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ انتقام کی ایک کری صورت تھی، کیونکہ عرب کے شریف گھرانوں میں طلاق بے عزتی کی بات ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، انتقام کی کوئی صورت ایسی نہ تھی جو ان کے خلاف آزما کر نہ دیکھ لی گئی ہو، لیکن وہ صبر و سکون اور تحمل بردباری کا بہرے بے قرار تھے اور ان پر ظالموں کے ہاتھوں سخت اذیتیں برداشت کرتے اور ان کی فلاح بہبود کے لیے مسلسل کوشش میں لگے رہتے، انہیں عاقبت کے عذاب سے ڈرانے اور اللہ کے انعام کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے۔ ایک بار ابو لہب کی بیوی ام جمیل پتھر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں حرم تک اس ارادے سے آئی کہ بس ایک ہی وار میں کام تمام کر دے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ حرم میں سامنے ہی موجود تھے، لیکن خدا نے نگاہ کی رسائی نہ دی اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے دل کا بخار نکال کر چلی آئی اور اس نے اپنے یہ شعر اشعار بھی پڑھے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ان کے بجائے مزمم کہہ کر دل کی بھڑاس نکالی گئی۔ ہم نے نافرمانی کی اور اس کی بات ماننے سے ہمیں انکار کر دیا۔ اس کے دین سے ہم نے بغض رکھا۔ نام بگاڑنا اور برے برے الفاظ استعمال کرنا اخلاقی پستی کی دلیل ہے۔ حریف جب بالکل ذلت میں گر جاتا ہے تو ان گندے ہتھیاروں سے کام لیتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے سب و شتم سے یوں بچاتا ہے کہ مزمم کی گالی دیتے ہیں اور میں محمد ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ پپری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے تاکہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، اور وہ آپ کی ہجوم میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے، مجھے اندیشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور نے فرمایا: یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجوم کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اس گھر کے خدا کی قسم انہوں نے تمہاری کوئی ہجوم نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ حارث بن عبد العزیٰ۔ سپہر کا وقت ہے، مکہ تھوڑی دور رہ گیا ہے۔ حارث بن عبد العزیٰ راہ چلتے چلتے یہ دیکھ کر رک گیا ہے کہ گرد و غبار میں شور شرابے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تالیاں بھی پیٹی جا رہی ہیں، سیٹیاں بجانے کی آواز بھی کبھی کبھی کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ حارث نے اس طرف کا رخ کیا اور چند سو گز کے فاصلے پر جانے کے بعد دیکھا کہ ایک معزز و مکرم شخص جا رہا ہے اور چند اوباش قسم کے لوگ اور لونڈے لپاڑے اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں شور مچاتے، دھول اڑاتے اور طرح طرح کے فکرے کستے چلے جاتے ہیں۔ حارث ذوق و جستجو لیے آگے بڑھا اور جب قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر دھک رہ گیا کہ اس معزز و مکرم شخص کو خود اس نے آج سے 40 سال پہلے
گودو کھلایا، کندھوں پر بٹھایا اور انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے۔ اس کی برکت سے اس کی بکریوں کا دودھ بڑھ گیا تھا، قحط جاتا رہا تھا اور ان کے دن پھر گئے تھے۔ وہ ان کے گھر میں بڑا اور پلا تھا اور اس سے ان کی بے شمار امیدیں وابستہ تھیں، مگر آج یہ غیر متوقع طور پر اسے اس حالت میں دیکھ کر حارث کو انتہائی دکھ ہوا۔ وہ انتہائی تیزی سے آگے بڑھا اور ان بدماشوں کو ڈانٹتے ہوئے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس شریف اور نجیب انسان کو یوں تنگ کرتے ہو؟ اتنے میں کسی نے حارث کی بات کاٹتے ہوا، تم کون ہو دخل دینے والے؟ میں حارث ہوں، میری بیوی حلیمہ سعدیہ نے اسے دودھ پلایا ہے، ہم نے اسے پالا ہے، یہ ہمارا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تم نے اسے لاوارث سمجھ رکھا؟ یہ سن کر ساری بھیڑ اس کے گرد جمع ہو گئی، مگر حارث نے آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرط محبت سے گلے لگا لیا اور بے تاب ہو کر پوچھا، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کہنے سے پہلے ایک بھیا نے کہا، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، جادوگر ہے، اور کہتا ہے کہ جب مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ چچا اب تم ہی بتاؤ بھلا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ حارث نے فرط حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تمہارے متعلق ایسی باتیں میں نے قریش کی زبانی پہلے بھی سنی تھی، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ تم نے ایسا کیا ہوگا۔ تم واقعی یہ کہتے ہو کہ لوگ مر کر زندہ ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت زوردار آواز میں فرمایا، ہاں، اگر وہ دن آیا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ میں جو کچھ کہتا تھا وہ سچ تھا۔ روب نبوت اور جوش صداقت سے بھرپور الفاظ تیر کی طرح حارث کے کانوں کی راہ سے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا اور اس وقت مسلمان ہو گیا۔ ان الفاظ کا اثر اس قدر دیر پا اور گہرا ثابت ہوا کہ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا ہاتھ پکڑ لے گا تو جنت میں پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا صحن میں کسی کام سے کھڑی تھیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہیں اور جب وہ قریب پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ بوسیدہ لباس میں ملبوس اس عورت کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، غربت اور افلاس کی لکیریں واضح تھیں، مگر شرافت اور نجابت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ خالی ہاتھ تھی، تنہا تھی اور اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی معلوم ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بڑھیا نے جواب دیا۔ خدیجہ ابھی کچھ کہنے ہی نہ پائی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حلیمہ کی آواز سن لی تھی، نہایت بے تابی اور تیزی سے باہر آئے اور میری ماں کہتے اس بڑھیا سے لپٹ گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ماں کی محبت کے سوتے پھوٹ نکلے تھے۔ وہ رؤوف الرحیم تھے، شفقت ان کے رگ اور ریشے میں سمائی ہوئی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی چھاتیوں سے سیراب کیا تھا، گودوں کھلایا تھا، لوریاں سنائی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حلیمہ کے دن پھر گئے تھے، ان کا پورا قبیلہ خوشحال ہو گیا تھا۔ وہ انہیں دل و جان سے چاہتی تھیں۔ اسے اپنے بیٹے عبداللہ اور اپنی بیٹی شیمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تھے۔ حلیمہ بلائے لے رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو چکی تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کھڑی تھیں۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا، امی جان یہاں بیٹھے۔ خدیجہ نے اپنے شوہر نامدار کی رضائی ماں کے احترام میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی اور چند دنوں بعد جب وہ واپس جانے لگیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سے 40 بکریاں اور سامان سے لدی ہوئی ایک اونٹنی تحفے کے طور پر پیش کی۔ قریش کی مجلس میں بنو عزو کے ایک رئیس جماعت بیٹھے ہیں۔ انہیں مکہ میں آئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہے۔ اس سے پہلے وہ مکہ میں کئی بار آ چکے ہیں، لیکن اب کئی سالوں بعد آئے ہیں اور بہت سی نئی باتوں کے علاوہ یہ سن کر انہیں بہت تعجب اور افسوس ہوا ہے کہ ان کے دوست محمد کو جنون ہو گیا ہے۔ ایک قریشی کہہ رہا ہے، آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر یہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے۔ ہمیں خود ان سے بڑی امیدیں تھیں، مگر کیا کیا جائے، انسان ہی تو ہیں، بس دماغ چل گیا ہے، بہکی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم مر کر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کبھی کہتے ہیں مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں میں عالم آخرت کو دیکھتا ہوں۔ جماعت، تم لوگوں نے ان کا کچھ علاج نہیں کرایا؟ ایسے شریف اور دیانت دار آدمی کو یوں برباد ہوتے دیکھ کر تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟
قریش ہم نے اپنے پورا زور لگایا مگر وہ کسی کی سنتے ہی نہیں۔ جماعت میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں اور اپنے جھاڑ پھونک کے کمالات دکھاتا ہوں۔ قریش مسکراتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے جادو میں آ جاؤ، تمہاری جھاڑ پھونک سب دھری کی دھری رہ جائے۔ جماعت میں نے بڑے بڑوں کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ جماعت وہاں سے اٹھے اور سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھر جا کر ملے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جماعت ان کے پرانے دوستوں میں سے تھے، اس لیے بعثت سے پہلے کے بعد پہلی بار ان سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ جماعت نے کچھ دیر تک بات چیت کرنے کے بعد کہا، میں نے سنا ہے آپ کو جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر واقعی ایسا ہو گیا ہے تو میں ایسی جھاڑ پھونک کا کرشمہ دکھاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام ستائش اللہ ہی کے لیے، ہم اس کی ستائش کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا، جسے اللہ راستے سے پھیر دے، اسے کوئی ہدایت کرنے والا سیدھے راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ و یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمال سن کر مبہوت رہ گئے، انہیں جھاڑ پھونک کرنے کا ہوش تک نہیں رہا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر کے 3 بار یہ کلام سنا اور بے اختیار بول اٹھے، خدا کی قسم میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کا کلام سنا ہے، مگر ایسا کلام نہیں سنا، یہ سمندر کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی طرف سے اپنی قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جمیل کا مشغلہ، دن ڈھلے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ مکہ کا مہاجن ابو لہب بکری کی اوجڑی لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ یہ متمول گھرانوں کا محلہ ہے جہاں سب تاجر، سود خور اور صاحب ثروت رہتے ہیں۔ اس محلے میں حکم بن عاص کا باپ عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمر الثقفی اور ابن الاسد الحذلی کے مکانات ہیں۔ اس محلے میں مکہ کے مقدس اور پاک باز خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، جس کے دائیں بائیں ابو لہب اور عقبہ کے مکانات ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہتے ہیں۔ وہ شادی کے بعد اپنی رفیق حیات کے اصرار پر اپنا آبائی مکان چھوڑ کر اس میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس مکان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ بھی رہتے ہیں۔ ابو لہب تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا، اس کی بیوی جمیل کافی دیر سے اس کی منتظر تھی، اسے دیکھتے ہی پکار اٹھی، تم نے بہت دیر کر دی، میں کب سے تمہاری جان کو رو رہی ہوں۔ ابو لہب مسکرا دیا اور اوجڑی آگے بڑھاتے ہوئے، بڑا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اوجڑی ہے اور کیا ہے؟ جمیل نے لاپرواہی سے جواب دیا، بس ہو جائے تماشا، خوب مزہ آئے گا۔ ابو لہب شرارت سے مسکرا دیا اور اوجڑی جمیل کے حوالے کر کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ جمیل اوجڑی دیکھتی ہوئی مسکراتی ہے اور اسے محمد کے بس ہو جائے تماشا، خوب مزہ آئے گا۔ ابو لہب شرارت سے مسکرا دیا اور اوجڑی جمیل کے حوالے کر کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ جمیل اوجڑی کو دیکھتی ہوئی مسکراتی ہے اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیانی دیوار کے ساتھ رکھ کر خود پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اندر جھانکتی ہے۔ اس کی بانچیں کھل جاتی ہیں اور آنکھوں سے شرارت ٹپکنے لگتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آتا، وہ آنگن میں اکیلے ہی اپنے رب سے محو راز و نیاز ہیں۔ جمیل نے اوجڑی اٹھا لی اور ایک بڑی سی چوکی پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ ابو لہب اس سے ذرا ہٹ کر پیچھے کھڑا ہے۔ جمیل نے یکایک اوجڑی اوپر اٹھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اس نے ان پر سجدے کی حالت میں اوجڑی پھینک دی، غلاظت چاروں طرف پھیل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلا سفید لباس داغدار ہو گیا، لیکن انہوں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ جمیل کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ ابو لہب بھی کھی کھی کرتا ہوا پنجوں کے بل بار بار جھانکتا رہا۔ دونوں بہت خوش ہیں، اپنی دانست میں انہوں نے اپنے معبودوں کی ذلت کا بدلہ لے لیا ہے، ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا۔ ابو لہب نے بڑے تکبر اور نجوت سے کہا، دیکھ لوں گا اس کا ایک خدا کیا کر سکتا ہے۔ ہاں ہاں ہمارے جمیل بات کرتے کرتے یکایک رک جاتی ہے، اس کی نگاہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پار عقبہ کے گھر کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ اسے یوں خاموش ٹکٹکی باندھے دیکھ کر ابو لہب بھی چوکی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سامنے عقبہ دکھائی دیتا ہے، اس نے ان
کہ دیکھتے ہی دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے پہ چڑھی ہوئی دیگچی پر غلاظت پھینک دی ہے، اور پھر قہقہوں کا سیلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دائیں بائیں دونوں جانب سے امڑ آتا ہے۔ اس شور و غل اور قہقہوں کی آواز سن کر مکہ کی مقدسہ پاک باز خاتون کمرے سے صحن میں آ جاتی ہیں اور یہ دیکھ کر دھک سے رہ جاتی ہیں۔ ان کے شوہر نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، ان پر اوجری پڑی ہوئی ہے۔ خاتون مکہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اوجری ہٹا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز ختم کر دی۔ ان کے چہرے پر کرب کے آثار ہیں۔ رفیق حیات نے پانی کا برتن اٹھانے کے لیے دوسری طرف قدم بڑھایا تو اوندھی پڑی ہوئی دیگچی اور آس پاس بکھری ہوئی نجاست دیکھ کر انہیں سخت صدمہ پہنچا۔ یہ ان پڑوسیوں کا وتیرہ ہے، یہ ان کا ظالمانہ سلوک ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے روا رکھا ہے۔ دن کو موقع پا کر گھر میں غلاظت پھینکتے ہیں، رات کی تاریکی میں جمیل کانٹوں والی جھاڑیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے ڈال دیتی ہے تاکہ صبح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اہل و عیال گھر سے باہر نکلے تو کانٹوں میں الجھ کر رہ جائیں، ان کے پاؤں زخمی اور کپڑے تار تار ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن جب زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے تو گھر سے باہر تشریف لا کر نہایت دردمندانہ لہجے میں فرماتے ہیں، اے بنی عبد مناف، کیا یہ حق ہمسائیگی ہے جو تم ادا کرتے ہو؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج سے کچھ عرصے پہلے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، وہ ان کے حسن اخلاق کے گرویدہ تھے، خاتون مکہ کا انتہائی احترام کرتے تھے، لیکن اب یکایک ان کی حالت میں یہ تغیر کیوں آ گیا ہے؟ تاریکی میں رہنے والے پرندوں کے سامنے جب یکایک تیز روشنی آ جاتی ہے تو بدحواس ہو کر پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور اقتصاب نور کی بجائے کونے خدروں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کا جب نور ہدایت سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ اسے پھونکوں سے بجھانے لگتے ہیں، اور جب اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، شرافت اور اخلاق کی سب حدیں پار جاتے ہیں۔ ان گنت خداؤں کی عبادت کرنے والوں نے جب خدائے وحدہ لا شریک کا ذکر سنا تو دم بخود رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خدا اتنی بڑی کائنات کا انتظام اکیلا ہی سنبھال سکے؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ جب بے شمار دیوتاؤں کے آستھانوں پر پڑے رہنے کے باوجود ان کی امیدیں بر نہ آئیں تو وہ لکڑی یا پتھر کے نت نئے دیوتا تراش لیتے اور ان کے سامنے سر بسجود ہو کر فریاد کرنے لگتے۔ جو لوگ خود اپنے خدا تراشتے اور خود ہی ان کے قدموں میں سرنگوں ہوتے، ان بے زبان اور بے شعور خداؤں سے امید رکھتے اور اندھے کے وحدہ لا شریک کو کس طرح قبول کر سکتے تھے؟ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی چڑ تھی کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی کہتے تھے۔ یہ لوگ شاید اس پر بھی صبر کر لیتے